السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ حبیب خدا اشرف انبیاء، کہ عرش مجیدش بود متقی۔ سوار جہانگیر یقراں براق، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ زبان تا بود در دہاں جائے گیر، یہ زبان جب تک منہ کے اندر موجود ہے، دہن میں، اور اس میں بولنے کی طاقت موجود ہے، تو اس وقت تک کیا ہو؟ ثنائے محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے محبوب کی ذات ہے، ان کی تعریف جو ہے دل پذیر، دل پسند ہو، سب کو اچھی لگے۔ اب کیوں ہو تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس لیے کہ حبیب خدا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، اشرف انبیاء اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور کیا ہے؟ سوار جہانگیر یقراں براق، کہ سوار ہیں جہانگیر، جہان پکڑنے والا۔ یقراں، یقراں اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہرن دوڑتا ہے تو چاروں ٹانگیں اس کی کٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک محسوس ہوتا ہے جب وہ چوکڑی بھرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں میری نگاہ جاتی تھی براق کا وہاں قدم جاتا تھا، اس کو کہا جاتا ہے یقراں براق، اتنی اس کی رفتار تھی۔ کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، کہ بگذشت گزر گئے از قصر نیلی، یہ پوری دنیا جو ہے اس کی مثال محل کی ہے، اس میں کھیت بھی ہیں، کھلیان بھی ہیں، محلات بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور یہ چھت جو ہے اس دنیا کے محل کی چھت ہے، اس سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ معراج کی رات اس آسمان سے بھی گزر کے آگے چلے گئے، کہ بگذشت از قصر نیلی رواق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ احمد۔ قرآن کی ہر صورت کا شان نزول ہے، مکے سے مدینے جاتے ہوئے نازل ہوئیں، مدینے سے مکے، کچھ مکے میں، احزاب میں، خندق میں، احد میں، اسی طرح ہر آیت کا شان نزول ہے۔ 4 مرتبہ اس میں مبارک حضور کا آیا قرآن کریم کی، کن آیات میں آیا اور ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ 1 مرتبہ احمد آیا، تو بحیثیت امت کے ہمارے علم میں ہونا چاہیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ صحابہ نے حضور کی تمام سنت کو سنبھالا، دین کو سنبھالا، سمیٹا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اب ہمارا کام ہے کہ سنبھالنا ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ تو اس موضوع پر بات ہوگی، ان کا شان نزول بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابتہ الغر المیامین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أما بعد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أما بعد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. أما بعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. أما بعد، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي فخطي طريق الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سورہ آل عمران میں آیا۔ عمران دو ہیں، ایک مریم کے والد حضرت مریم صدیقہ کے والد عمران بن ماسان، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی مریم، ان کے والد عمران جن کے نام سے سورہ آل عمران ہے، ان کے والد کا نام تھا ماسان، عمران بن ماسان۔ دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، عمران بن یسہر، ان کے والد کا نام یسہر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام یسہر تھا۔ سورہ آل عمران میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر تھا ابن قمیہ، اس نے بھاری پتھر مارا اٹھا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا، شدید زخمی ہوئے، اور وہ بھاگا آواز لگاتے ہوئے کہ معاذ اللہ میں نے حضور کو شہید کر دیا ہے۔ آواز لگاتے ہوئے بھاگا جا رہا تھا کافروں کی صفوں میں۔ حاطب بن بلتا گھوڑے پر سوار تھے، بدری صحابی ہیں، تو یہ آئے، انہوں نے دیکھا حضور کو زخمی، انہوں نے پوچھا کہ کس نے مارا، انہوں نے کہا وہ جا رہا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھگایا، وہیں اس کو ابھی بھاگا جا رہا تھا، اس کے بالوں سے پکڑ کے خنجر سے اس کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں پھینکا کہ یہی تھا۔ آواز حضور کی لگا رہا تھا، 5 منٹ زندہ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرے، شور مچ گیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ انس بن مالک کے چچا تھے، انس بن نضر، انہوں نے آواز لگائی یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، آپ جمع ہو جاؤ۔ ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ سارے جمع ہوئے، جم کے کفار کا مقابلہ کیا۔ تو اس وقت یہ آیت اتری، وما محمد الا رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزرے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا۔
قرآن کریم میں سورہ یاسین میں 3 نبیوں کی شہادت موجود ہے، چوتھا ان کی گواہی دینے والا حبیب نجار وہ موجود ہے، وقتل انبیاءہم بغیر حق، کتنے انبیاء کو ناحق قتل کیا انہوں نے، دنیا سے چلے گئے، افإن ماتا دنیا سے چلے گئے، او قتل انقلبتم کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، ومن ينقلب علی عاقبیہ، اور جس نے دین کو چھوڑ دیا، آج کوئی دین کو چھوڑ دے، کل کوئی چھوڑ دے، یا آج سے پہلے کسی نے دین کو چھوڑ دیا، فلن یضر اللہ شیئا، اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ جزا دیتے ہیں شکر گزاروں کو، جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور شکر کا انعام یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم تمہیں مزید دیں گے، زیادہ دیں گے، جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور پھر فیصلہ اللہ نے فرما دیا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جو اس کے لکھا ہوا وقت ہے اس کے برابر اسی وقت آئے گا، ایک سانس زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک سانس کم نہیں ہو سکتا، کتابا مؤجلہ، اس کا لکھا ہوا، اس کا رزق بھی لکھا ہوا، ہر چیز لکھی ہوئی، ایک لقمہ زیادہ نہیں جا سکتا۔ جب رزق بند ہو جاتا ہے انسان کا تو ناک کے ذریعے کسی ذریعے سے رزق جاتا ہے، وہاں موجود ہوتے ہیں، رزق بند ہوتا ہے، منہ کے ذریعے اس کا رزق نہیں جا سکتا کہ اس کا رزق ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے۔ غزوہ احد میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے لیے دعا فرمائی، کار صاحب سنا دیں، یاد رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، حلوے کے ساتھ کام کی باتیں بھی یاد رکھا کریں۔ ایک کافر تھا ابن زہیر، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کھڑا ہوا دیکھ لیا، اس نے موقع غنیمت جانا۔ اب اکیلے کھڑے ہوئے دیکھ کے اس وقت جب کوئی ہوتے تھے جنگجو، وہ اپنا پہلے تعارف کراتے تھے کہ میں یہ ہوں، میرا باپ فلاں اس قبیلے کا ہوں، پھر میدان میں آتے تھے۔ تو اس نے دیکھا حضور تنہا کھڑے ہوئے ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے آواز لگائی، پہلے اپنا تعارف کرایا، نام بتایا، انا ابن زہیر، دلونی علی محمد فواللہ لاقتلن او لاموتن دونا۔ اس کا ترجمہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بکواس کی کہ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، دیکھ تو لیا تھا، تو مجھے بتاؤ کہاں ہیں، آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابو دجانہ یہ پیدل تھے، یہ اس کے آگے آ گئے، انہوں نے ہاتھ کھول کے سامنے اس کا راستہ روکا، فتعرض له ابو دجانہ، اس کا راستہ روک لیا، اور ابو دجانہ نے کیا فرمایا، ہلم الی من یقی نفس محمد بنفسہ، کہ ہم تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے دیں گے تو تو پہنچے گا، ہماری زندگی میں تیری جرت ہے کہ تو حضور تک پہنچے۔ یہ کہا فضرب فرسہ فارقبھا، اس کے گھوڑوں پہ، گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، ضرب لگائی، گھوڑے کی ٹانگیں کٹ گئی، وہ نیچے گرا، دوسرا وار اس کی گردن پہ، گردن اتار دی، اس کی گردن اتار کے پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن خرشہ، جیسے اس نے اپنا تعارف کرایا تھا ایسے انہوں نے اپنا تعارف کرایا، انا ابن خرشہ۔ حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے، حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم ان اراد ابن خرشہ کما انا اریدہ، اے اللہ آپ ابن خرشہ سے راضی ہو جائیں جیسے میں راضی ہوا۔ تو اللہ کی رضا اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے۔ پہلی مرتبہ یہاں نام آیا، دوسری مرتبہ سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ہیں تمہارے میں سے، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، من رجالکم، رجال کا اطلاق بالغ پر ہوتا ہے، بچے پہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یہ کم سنی میں بلوغت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب یہ آیتیں اتری حضور کا کوئی صاحبزادہ کم سنی میں بھی حیات نہیں تھا، یہ مدنی سورہ ہے، من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
جب یہ آیتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی حضور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ثلاثون دجالون کلہم یزعم، میرے بعد 30 نبی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، کلہم یزعم، اس ذو میں مبتلا ہوں گے، انہ النبی، کہ وہ نبی ہیں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 30 جھوٹے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا، یہ نجران کا رہنے والا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے پہلے، سب سے پہلے اسود انسی، وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا، نجران بھی یمن کے ساتھ ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اسی کے علاقے کے ایک شخص تھا فیروز، اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کریں، مسلمان جو ہے اس جنگ میں شہید ہوں گے، قتل عام ہوگا، میں اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ وہ کسی بھی ذریعے سے، طریقے سے اس کی خواب گاہ میں گھس گیا اور اس نے گردن دبا دی، گردن مروڑ دی۔ جب اس کے نرخرے سے آوازیں آنے لگی، سانس لینے لگا، کھینچنے لگا، تو وہاں سے نکلا۔ دربانوں نے کہا کہ اس کو کسی نے مار دیا، اس نے کہا نہیں، یہ آوازیں آ رہی ہیں، آپ یہیں باہر کھڑے رہیں، یہ وہی اتر رہی ہے، جبریل آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ وہ جبریل نہیں تھے، وہ اسرائیل تھے، ظاہر انہوں نے لے کے جانا تھا اس کو، وہ لے گئے اس کو۔ اور ایک عورت تھی سجاح بنت حارث، یہ نصرانی تھی، عیسائی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب ہی کے دور میں یہ مسیلمہ کذاب سے ملی۔ مسیلمہ کذاب حضور کے پاس آیا، اس نے حضور سے ملاقات کی، 100 برس سے زیادہ اس کی عمر تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنا وارث مقرر کر دیں، آپ کے بعد میں نبی ہوں گا۔ حضور نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میں تجھے وارث کیسے مقرر کر دوں؟ تو یہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا فتنہ اتنا کھڑا ہوا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور نے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا۔ صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا، 13,000 صحابہ کا لشکر تھا، خالد بن ولید کی سربراہی میں جنگ ہوئی۔ 40,000 مرتد تھے جن کو یہ اپنا عقیدت مند بنا چکا تھا، جو جنگ میں آئے، باقی کتنے ہوں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، کہ فتنے کی زد میں کئی لوگ آتے ہیں۔ تو جب جنگ ہوئی تو 40,000 تھے، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی حیات میں جتنے غزوات، 47 غزوات، 27 سرایہ ہوئے ہیں، کل صحابہ 269 صحابہ شہید ہوئے ہیں اتنی جنگوں میں 10 سال میں۔ سب سے زیادہ احد میں شہید ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اس ایک جنگ میں، فتنے کی ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ جنگ یمامہ کہلاتی ہے، یہ یمامہ کے میدان میں ہوئی، جس میں سے 600 حفاظ تھے صحابہ۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے، اس کے اندر 21 سے 22,000 کے درمیان مرتد قتل ہوئے۔ حبشی جس نے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، حضور کے پاس لایا گیا، حضور نے حبشی کو کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ حدیث میں یہ موجود ہے کہ سب سے کم جس نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ایک مختصر عرصے کے لیے حضور کی زیارت کی ہے، سب سے کم جس نے زیارت کی ہے وہ حبشی ہے۔ وہ حبشی اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ رکھا کرتا تھا، اس نے وہ نیزہ مارا، مسیلمہ کذاب کو جا کے لگا، اس کے نیزے سے وہ گرا۔ عمارہ کے صاحبزادے نے بھاگ کے اس کا سر جدا کر دیا تن سے، اس کو قتل کر دیا۔ تو حبشی کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کفارہ ہو گیا، میں نے جھوٹے نبی کو قتل کیا، میرے نیزے سے وہ گرا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ حضور کے بعد سب سے بڑا جو شعبدہ باز پیدا ہوا ہے دمشق میں، حارث دمشقی، وہ شعبدہ باز تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں۔ وہ کیا کرتا تھا، دمشق کے پہاڑوں پر فرشتوں کو اترتا ہوا دکھاتا تھا لوگوں کو، براق کو اترتا ہوا دکھاتا تھا، یہ براق آ رہا ہے۔
دمشق کا ایک رئیس تھا، قاسم اس کا نام تھا، اس نے خلیفہ کو اطلاع دی، اس کی دربار تک رسائی تھی عبد الملک بن مروان تک، اس نے اطلاع دی خلیفہ کو کہ یہ فتنہ ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو قتل کرو۔ جب اس کو اطلاع ملی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھاگ کے یروشلم چلا گیا۔ پھر وہاں اس کو ڈھونڈا گیا، ایک شخص تھا، اس نے اس کا اعتماد حاصل کیا، یہ ملتا کسی سے نہیں تھا، اس نے ملنا جلنا شروع کیا، اس کا اعتماد حاصل کیا، اس کو اعتماد ہو گیا کہ بھئی یہ میرا اپنا آدمی ہے۔ اس نے خلیفہ تک رسائی حاصل کی، اطلاع دی کہ آپ اپنے پیادے بھیجیں، اس کو گرفتار کر لیں، مجھ پر اعتماد کرتا ہے، سول وردی میں، ہر دور میں وردیاں رہی ہیں پیادوں کی۔ اس کو گرفتار کر کے جب یروشلم سے دمشق لایا گیا، موجودہ دور میں 290 کلومیٹر ہے دمشق سے یروشلم، راستے میں اس نے 3 مرتبہ اپنی زنجیریں کھلوا لی، لیکن جو سرکاری پیادے تھے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں نبیوں فرشتے میرے زنجیریں کھول دیتے ہیں، لیکن پیادوں کے ایمان کو اللہ نے مضبوط رکھا، وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا، اس نے کہا نہیں تو چل خلیفہ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں کرتے، اگر خلیفہ نے تجھے نبی مان لیا ہم مان لیں گے۔ تو جب خلیفہ کی دربار میں لایا گیا، اس نے اپنے شعبدے دکھائے، جب اس کو نیزہ مارا گیا تو اس کو نیزہ نہیں لگا، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کے مارو، بسم اللہ پڑھ کے جب مارا تو اس کو لگا، وہ قتل ہوا۔ تو دوسری روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ دونوں روایتیں کل 250 روایات ہیں ختم نبوت کی، یہ دونوں روایات ان 250 روایات کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہیں، الفاظ مختصر آگے پیچھے ہیں لیکن بات یہی ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، مثلی و مثل الانبیاء رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع اللبنة وجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة وانا اللبنة انا خاتم النبیین۔ حضور نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ بنا دارن، ایک شخص نے گھر بنایا، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، مکمل اور خوبصورت گھر بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ اللَّبِنَةُ، اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی، جب کوئی دیکھنے کے لیے اس گھر کو جاتا تھا، جیسے مسجد کی محراب مسجد سے خوبصورت ہوتی ہے، یا باہر ایک اینٹ لگائی جاتی ہے تختی، گھر کا نام لکھا جاتا ہے، جب لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، وَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، اس گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا، وَيَتَعَجَّبُونَ، تعجب کا اظہار کیا، لولا موضع اللبینۃ، ان کا یہ اینٹ کیوں نہیں لگی ہوئی؟ حضور نے فرمایا وَأَنَا اللبینۃ، وہ میں ہوں، یہ ختم نبوت کی اینٹ یہ میرے نام کی ہے، وَأَنَا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دوسری مرتبہ یہاں نام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور تیسری مرتبہ سورہ محمد، حضور کے نام سے اسم مبارک سے سورہ ہے، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ یوسف، انبیاء کے نام سے صورتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی سورہ ہے، جس پر اترا قرآن اس کے نام سے سورہ ہے۔ الذین کفروا، یہ کفرا کہ کیا کہتے ہیں آپ کو، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے۔ ایک تو خود کافر تھے مکے کے لوگ، خود کچھ نہیں کرتے تھے، پھر نماز سے روکتے تھے، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا، ان کا کیا ہوا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ خیر کے کام سے کسی کو نہیں روک سکتے، عبادات سے نہیں روک سکتے۔ آج بھی اگر کسی کو روکیں گے، کوئی خیر کے کام میں شمولیت اختیار کرے گا یا اس کی حمایت کرے گا تو وہ خیر کی حمایت شمار ہوگی، اگر کوئی شر کی حمایت کرے گا تو بھی بے شک اس میں شمولیت اختیار نہ کرے تو حمایت شر کا ہی شمار ہوگا۔ تو اسی لیے خیر کی ہمیشہ حمایت کیا کریں، خیر کے کاموں میں حصہ لیا کریں اور اس کی حمایت کیا کریں۔ اضل اعمالہم والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل بھی کہ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا یہ شرط لازمی، صرف ایمان لانا نہیں ہے، عمل صالح یہ بھی کرے، خاص طور پہ حقوق العباد، حقوق اللہ، نماز روزہ یہ 30% ہیں، حج زکوٰۃ 70% حقوق العباد ہے۔
وعمل الصالحات میں دونوں آئیں گے، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لائے جو اترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نام اس لیے لیا گیا کہ یہ نہ کوئی اعتراض کر سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں ان پر کیا اترا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات میں اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں بتا دیا گیا نزل الفرقان علی عبدہ، وہ کس پر اترا؟ بما نزل علی محمد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی دو ہیں، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی۔ قرآن وحی جلی ہے، یہ پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، ایک امانت دار فرشتہ لے کے آیا ہے جو تمام انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے، لتکون من المنذرین، آپ کے دل پہ اتارا گیا ہے تاکہ آپ دنیا کو من جملہ ڈرانے والوں کے لیے ہوں۔ تمام عالمین کو ڈرانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کی طرف بھیجا گیا، رحمت للعالمین، نذیرا للعالمین، تمام جہانوں کو ڈر سنانے والے ہیں۔ قرآن وحی جلی ہے، پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ حدیث قدسی وحی خفی ہے، یہ دل میں اتاری گئی ہے۔ حدیث قدسی جس کی سند اللہ تعالیٰ سے جا کے ملے، حضور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ یہ دونوں اس آیت میں موجود ہیں، بما نزل علی محمد، جو بھی اترا آپ نے اس پر ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ حق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دور کر دیں آپ سے آپ کی برائیاں۔ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور سنوار دیں آپ کے اعمال، آپ کی عادات، اطوار، مزاج، نشست برخاست آپ کی سنوار دیں۔ جب برے لوگ، بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان سنور جاتا ہے۔ تو قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ نام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا رسول بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، آج کوئی دین نہیں رہا، سب دین ختم ہو گئے۔ دین حق یہی ہے۔ سابقہ دین حق تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جب تک وہ حیات تھے ان کی امتوں پر ان کا عمل شرط تھا، لازم تھا۔ اب ان کا ماننا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سارے اللہ کے نبی تھے۔ توریت، زبور، انجیل اللہ کی کتابیں تھیں، ان پر ایمان شرط ہے، ان کو ماننا ضروری، ان پر عمل نہیں ہے۔ عمل موقوف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی آج دین نہیں رہا۔ لیظہر علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے اس کی گواہی کے لیے، شہادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے آگے آئے کی بشارت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اسی اللہ نے حضور کی شہادت دی کہ کوئی دین نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ وہ دین وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں کلمہ طیبہ مکمل ہو گیا، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کئی مرتبہ ہے قرآن کریم میں، اور تمام انبیاء کے کلمے لا الہ الا اللہ ان کی صفات کے ساتھ تھے۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب یہ کلمہ قیامت تک رہے گا۔ دنیا کا کوئی شاہ ہو، گدا ہو، جرنیل ہو،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا تو اس کی نجات ہے، ورنہ نجات نہیں ہے۔ یہ 4 مرتبہ احمد آیا ہے، محمد آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب نام محمد ہے اے مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا خوب ہے جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ محمد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی نکتہ نہیں ہے۔ انبیاء کے نام میں نکتے ہیں یا حرف جدا ہے، موسیٰ نکتہ نہیں، حرف جدا ہے، نہ حرف جدا ہے نہ نکتہ ہے۔ نوح میں نکتہ ہے، یوسف میں نکتہ ہے، ابراہیم میں نکتہ ہے۔ حضور کا نام ایسا ہے کہ اس میں نکتہ نہیں ہے، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، بہت معروف روایت ہے، بخاری، مسلم، مسند، ترمذی سب میں موجود ہے، معروف روایت ہے۔ لا یؤمن احدکم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، حتی اکون احب الیہ من ولدہ، جہاں تک کہ میں اس کی اولاد سے، و والدہ اور اس کے والدین سے، والناس اجمعین اور ہر ایک سے محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، اور اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر اتباع میری کرو، یحببکم اللہ، میری اتباع کا یہ انعام ملے گا آپ کو، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا، جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے ہماری کی، جس نے آپ کی اطاعت نہیں کی ہماری نہیں کی۔ اور صاف فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من یطع الرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسی نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ آگ میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ حضور کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ 5ویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اسم مبارک آیا سورہ صف میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، جو میرے ہاتھ میں ہے، انجیل ان کو دی گئی تھی، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور توریت بھی ان کو یاد تھی، میں توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک ہی نبی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 571 سال کا وقفہ ہے پیدائش میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں، حضور کی پیدائش میں 571 سال کا وقفہ ہے، اور حضور عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں دنیا سے اٹھائے گئے۔ یہ 33 برس اگر اس کے اندر سے نکال دیے جائیں تو 537 برس کا وقفہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد۔ اگر اس دوران بھی کسی نے ممکنہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو وہ بھی جھوٹا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ہی آئے گا، اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا۔ آج اگر کرے، کل کرے، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور دوسری بات، ایک تو نکتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ اب یہ 4 مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ حضور کا نام آیا ہے۔ تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے۔
سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ رہیں جنت میں. یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، اے نوح کشتی سے اترو سلامتی اور برکت کے ساتھ. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا خواب، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اپنے محسنوں کو. یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ نہ ڈرو ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے نبی ڈرا نہیں کرتے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا، نائب مقرر کیا اپنا زمین میں. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم نے آپ کو غلام دیا بیٹا اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں گزرا. یحییٰ علیہ السلام کا نام سب سے پہلا، بعد میں یہ نام استعمال ہوا. جب یحییٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے پھر یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ پکڑو اس کتاب کو پوری طاقت کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے آپ کو حکم دیا، نبوت دی لڑکپن میں. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم ڈرو اور اپنے رب سے اور رکوع کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، عیسیٰ میں آپ کو اٹھا لوں گا آسمان پہ اور پاک کر دوں گا ان کافروں سے. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے. محمد قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے، احمد آیا ہے، حضور کو نام لے کر نہیں پکارا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. یہ شان اور عظمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں 2 انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ایک تو خاتم النبیین، یہ آیت ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ ایمان والو تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، سلام کہہ کر بھیجو. اللہم صلی علی. تو اب یہ ہمارا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے، یہ روایت مسلم کی ہے. صحابہ نے عرض کی کہ حضور آپ پر سلام بھیجنا ہے، درود بھیجنا ہے. اگر کوئی نہ بھیجے تو پھر حضور نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، من نسی صلاۃ علیہ، جو مجھ پر درود پڑھنا، درود بھیجنا بھول گیا، کم از کم اذان میں جب آتا ہے حضور کا اسم مبارک اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں اور کثرت سے درود پڑھا کریں. جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، من نسی صلاۃ علیہ فخطی طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. فخطی خطا ہو گیا، کس سے؟ طریق الجنہ، جنت کے راستے سے ہٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 4 مرتبہ محمد، 1 مرتبہ احمد قرآن کریم میں آیا ہے. ہر امتی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم، کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. اور کم از کم یہ ہے کہ درود زیادہ نہیں تو 1 تسبیح صبح شام کم از کم پڑھ لیا کریں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں. یہ امت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.